جی سے اسٹارٹ اشارہ کریں کر دوں گا. جی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنے ایسے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. میں نے آیت کریمہ تو مکمل تلاوت کر دی ہے، لیکن اس کے اسی حصے پر آپ سے گفتگو کرنا ہے. دیکھیے، خالق کائنات نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی امت پر روزے فرض کیے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ امم سابقہ پر بھی، اقوام گزشتہ پر بھی، انبیاء سابقین کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. ان کا مقصود کیا ہے، غایت کیا ہے؟ کہ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. دیکھیے، توریت میں، انجیل میں روزوں کا ذکر ہے. آسمانی مذاہب میں روزے فرض ہیں. اس کے علاوہ جو دنیا کے دوسرے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان میں بھی روزوں کا تصور باقی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ نعمت، یہ انعام، یہ فضل و کرم پچھلی امتوں پر تو رہی، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین کی امت جو خیر الامم ہے، اس پر روزے فرض نہ کیے جاتے. فرمایا، اے لوگو، یہ روزے تمہارے لیے انعام ہیں اور ان کا مقصود تقوی ہے. اسلامی عبادات میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی. نماز چونکہ سہل اور آسان عبادت ہے، وہ پہلے فرض ہوئی. اس کے بعد پھر زکوٰۃ فرض کی گئی. اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں اس کے دیے ہوئے فرمان پر مال خرچ کرنا یہ تھوڑا سا شاق گزرتا ہے، تو نماز کے بعد زکوٰۃ فرض کی گئی، اور اس کے بعد پھر روزے فرض کیے گئے. یہ بظاہر جتنی مشقت محسوس ہوتی ہے اتنا ہی اس کا اجر ہے، اس لیے کہ روزہ دار جانتا ہے میں روزے سے ہوں، یا اس کا خالق جانتا ہے کہ میرا بندہ روزے سے ہے. اس میں کوئی تصنع، کوئی ملمہ اور کوئی بناوٹ نہیں ہو سکتی. اور عبادات میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مصروف عبادت ہوں تو دیکھنے والا ہمیں دیکھ رہا ہو اور وہ دیکھ لے کہ ہم فلاں کار خیر ادا کر رہے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے
کہ خود رب العزت فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب یہ بھی فرمان نبوی ہے کہ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو ہر روز رمضان المبارک میں ایک خوشی تو روزانہ حاصل ہوتی ہے افطار کے وقت، اور دوسری خوشی دیدار پروردگار کے وقت، کہ جب اللہ جل وعلا اپنا جلوہ خاص دکھائے گا اور اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے جود و عطا سے اپنے روزہ دار بندوں پر اپنا جلوہ آشکار فرمائے گا تو اس کا تصور دوسرے نہیں کر سکتے۔ حضور نبی اکرم تاجدار دو عالم پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے منبر مبارک کی کہ پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے لبھائے مبارک سے نکلا آمین، پھر آپ نے تیسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان حیران تھے کہ دعا کہنے والا، دعا کرنے والا تو کوئی دکھائی سنائی نہیں دیا، آقائے دو عالم علیہ السلام نے کس کی دعا پر آمین فرمایا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کیسی تھی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کا جو امتی رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بخشش سے محروم رہے، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا جو امتی اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، ان سے حسن سلوک نہ کرے، اس کے لیے بھی بخشش نہ ہو، تو میں نے کہا آمین۔ یہاں میں یہ مولانا ظفر علی خان مرحوم و مغفور ہماری اردو دنیا میں بہت بڑے صحافی، بہت بڑے خطیب و ادیب تھے، وہ یہاں اپنی اشعار رقم کرتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے کہا کہ وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ اب دیکھیے کہ والدین سے حسن سلوک کتنا ضروری ہے کہ خالق کائنات قرآن مجید میں متعدد مرتبہ اپنی عبادت کے ذکر کے بعد والدین کی خدمت حسن سلوک کا حکم فرماتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ارشاد رب العزت ہے تیرے پروردگار کا حکم ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ خبردار ہرگز اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت خالصتاً
اللہ کے لیے ہے، سجدہ اسی کے سامنے، طواف اسی کے گھر کا، اور جانور پر باوقت ذبح اسی کی تکبیر کہی جاتی ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے۔ اس کے متصل بات فرمایا، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، ان میں سے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کبیر السن ہو جائیں، تو انہیں اف نہ کہنا۔ اف کے کیا معنی ہیں؟ ہوں نہیں کہنا انہیں، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکیاں نہ دینا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی اور آہستگی سے، گویا عجز و انکسار سے، ادب و احترام سے، اطاعت و انقیاد سے ان سے بات کرنا، قولا کریما۔ میں اب اگلی بات سنیے، پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے پر قدم رکھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اپنے ممبر کے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو روح الامین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے روزے نہ رکھے، یعنی بلا عذر دانستہ اس کو چھوڑ دے، تو وہ بھی اللہ کی بخشش اور رحمت سے محروم رہے۔ یہ سخت وعید ہے ان کے بارے میں جو دانستہ روزے چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو بیمار ظاہر کرتے ہیں، اور افسوس ہے کہ یہی بیمار ہوٹلوں میں، ریستورانوں میں، اڈوں پر اور اسٹیشنوں پر جا کر صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر روزہ، کھانے پینے چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، روزے کے تو لغوی معنی ہے رک جانا، صوم کے معنی رکنا، ٹھہر جانا، صائم ٹھہر جانے والا۔ لیکن اصطلاح شرع میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور منکرات سے خود کو روکنا، اور شادی شدہ مرد کا بیوی سے دور رہنا، یہ روزہ ہے۔ اس کے تقاضے ہیں، آنکھوں کا روزہ ہے غیر محرم کو نہ دیکھے، بد نظری کا ارتکاب نہ کرے، کانوں کا روزہ ہے کہ اس کی سماعتوں پر کوئی غلط آواز نہ ٹکرائے، زبان کا روزہ ہے گالی نہ دے، غیبت نہ کرے، فحش گوئی نہ کرے۔ یہاں عام طور سے ایک معاشرتی برائی کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اصلاحی درس قرآن ہے۔ ہم اگر کسی کے خلاف اس کی غیر موجودگی میں بات کرتے ہیں، اس کا کوئی عیب بیان کرتے ہیں، اور کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمیں منع کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، یہ تو اس کی ذات میں یہ بات، یہ نقائص یہ موجود ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ واقعتاً سچ ہے اور یہ میں خود سے گھڑ کے نہیں کہہ رہا۔ تو میرے بھائی یہی تو غیبت ہے۔ آپ کسی مسلم بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کردار کشی کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے۔ اور اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو یہ بہتان ہے۔ اب غیبت کی سزا اور بہتان کی سزا آپ خود دیکھ لیجئے۔ ہمیں اس سے بہرحال پرہیز کرنا چاہیے ہر اعتبار سے۔ دوسرے، ہم روزے میں نادانستہ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کوئی کام کر رہے ہوں، کوئی پوچھے بھائی جان کیا کر رہے ہیں، ہم کہیں گے جی کچھ نہیں کر رہا، کام کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے کچھ نہیں کر رہا۔ ہم اس کو بھی جھوٹ شمار نہیں کرتے، یہ تو غلط ہے۔ دوسرے، عام طور سے دیکھا گیا کہ روزہ دار جب غصے میں ہوتا ہے نا، کہتا ہے خاموش ہو جا، اگر میں اس لیے چپ بیٹھا ہوں، میں اس لیے خاموش بیٹھا ہوں کہ روزے سے ہوں۔ گویا اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں روزے سے نہ ہوتا تو میں تمہیں کھا جاتا۔ استغفار۔ حضرات محترم دیکھیے ذرا، روزہ آقائے دو عالم نور مجسم
پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حق بنیاد ہے۔ فرماتے جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور دھوکہ اور فریب دہی نہ چھوڑی، اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ بھی فرمان سرکار دو عالم علیہ السلام ہے۔ حامل وحی مخبر صادق نبی غیب داں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور ابھی یوں سمجھیے کہ گرمیوں کی شروعات ہیں اور ابھی روزہ کوئی زیادہ احساس نہیں دلاتا۔ ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں، دن کا صیام اور راتوں کا قیام، اللہ کے لیے کھڑے ہونا، قرآن کریم سننا اور نماز تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ بالاجماع اس کی ادائی۔ یہ لوگ جب قبروں میں جائیں گے، روزہ دار اور قائم اللیل جب قبروں میں جائیں گے تو ایک طرف حدیث پاک ہے، ایک طرف قرآن آ جائے گا اور کہ اگر بار الہ اس نے روزہ رکھا تھا، اس نے میری تلاوت سنی تھی، اس نے آرام اور سکون کو ترک کر کے، اس نے نرم اور آرام دہ بستر کو چھوڑ کر صرف اور صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کوئی پرواہ کیے بغیر خوش دلی سے بطیب خاطر اس نے میری تلاوت سنی تھی، میں سفارش کرتا ہوں اس کی مغفرت فرما۔ قرآن فرمائے گا۔ دوسری طرف ماہ رمضان جلوہ گر ہوگا اور وہ کہے گا رب العزت اس نے تیرے حکم پر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اس نے حالت روزہ میں حلال چیزیں بھی ترک کر دی تھی تیرے فرمان پر، تو میں شفیع ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ رمضان اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی روزہ دار کے حق میں جس نے روزہ بھی رکھا اور راتوں کو قیام بھی کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا مقدس اور محترم مہمان ہے جو سال کے بعد ہمارے پاس جلوہ گر ہوتا ہے۔ اب موجودہ حالات کے باعث ہم لوگ وہ سحر اور افطار کی وہ رونقیں تو قائم نہیں کر سکتے۔ افطار میں جو ہجوم مومنین مسجدوں میں ہوتا تھا اب وہ تو نہیں ہو رہا، ظاہر ہے کہ وہ ضروری ہے، شریعت نے بھی احتیاط کی تلقین کی ہے، لیکن آپ یہ تصور کریں کہ جب روزہ دار افطار کے وقت بیٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو اس کو مسرت اور قلبی فرحت حاصل ہوتی ہے، جو اس کو ابتہاج اور اعتزاز ملتا ہے، اس کا تصور بے روزہ یعنی روزہ خور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری دیدار پروردگار کے وقت۔ اور جنت کا ایک دروازہ ہے جو صرف اور صرف روزے دار کے لیے ہے، باب الریان، روزے دار اسی میں سے داخل ہوں گے اور روزہ داروں کے دخول کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا پہلے کہ روزہ دار خالصتاً نیک نیتی، صفائے قلب اور خلوص خاطر سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ یہ سن کر مسرت محسوس کریں گے کہ روزے دار کا حالت روزہ میں نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، نوافل ادا کرنا اور نبی اکرم تاجدار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات جامع کمالات پر درود و سلام بھیجنا، یہ تو عبادت ہے ہی، لیکن روزہ دار کا حالت روزہ میں تجارت کرنا،
رزق حلال کمانا، ملازمت کرنا، معیشت و اقتصاد کے امور انجام دینا، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ روزہ دار، علماء کرام نے فرمایا، روزہ دار حالت روزہ میں اگر سو رہا ہے تو یہ اس کی نیند بھی نیکی میں شمار ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر یہ افضل اور برتر نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے روزے رکھے سخت گرمیوں کے موسم میں۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعے کا دن غزوہ بدر تھا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، جن سے بہتر انسانوں پر نہ آفتاب طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا نہ ہو سکتا ہے، وہ بہترین امت، وہ نفوس قدسیہ، وہ رجال مقدسہ، وہ پیغمبر پاک علیہ السلام کی صحبت اور تربیت کے پالے ہوئے حضرات، وہ امت میں سب سے افضل والا، بلند و بالا، بزرگ و برتر ہستیاں، وہ جب میدان بدر میں جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے ایک سجدہ فرمایا ہے غزوہ بدر سے قبل، اور وہ طویل سجدہ آپ نے فرمایا اور عرض کی، بار الہا، اگر یہ میرے مٹھی بھر ساتھی، اگر یہ میرے بظاہر بے سر و سامان ساتھی، اگر یہ میرے صحابہ آج شکست کھا جائیں، اگر یہ آج پسپا ہو گئے، میرے مالک اگر آج انہیں فتح نہیں ملی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کرۂ ارض پر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ کون کہہ سکتا ہے محبوب خدا علیہ السلام کے سوا، کہ اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہ ہوگا کوئی تجھ کو پوجنے والا۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے رسول جن کی ہر دعا مقبول، آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور یہ 313 کا لشکر بے سر و سامان، نہ تلواریں ہیں، نہ تیر ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ بھالے ہیں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ 1000 کا لشکر جرار جو اسلحے میں غرق ہے، غرق آہن ہے، اور ادھر قوت ایمان لے کر اور جذب طروع اور سوز عشق مصطفیٰ لے کر جب یہ میدان میں نکلے ہیں تو اللہ نے انہیں فتح مبین عطا فرمائی۔ میرے محترم دیکھنے والے، میرے محترم سننے والے، میرے بہت پیارے ناظرین اور سامعین، میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق اگر آج مساجد آباد ہیں، اگر آج نمازیں ہو رہی ہیں، اگر آج مجاہدین مصروف پیکار ہیں، اگر آج قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اگر آج روزے رکھے جا رہے ہیں، اگر آج کرۂ ارض پر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، اگر آج 1.25 ارب کے قریب مسلمان روئے زمین پر رب کی توحید اور اس کے مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، تو یہ صدقہ ہے اصحاب بدر کے قدموں کی دھول کا، ان کے نالین پر پڑنے والے گرد و غبار کا صدقہ ہے کہ آج دین بھی قائم ہے اور مسلمان بھی قائم ہیں الحمدللہ۔ وہ صحابہ کرام اس حالت میں جنگ میں شریک ہوئے کہ اکثر کے پاس تو نہ سحر اور نہ افطار، کوئی بندوبست نہیں تھا۔ بعض صحابہ کے پاس ایک کھجور تھی جس سے روزہ افطار کیا، پانی پی لیا، اور اگر دوسرے ساتھی کے پاس کوئی چیز نہیں تو صحابی نے اس ایثار کا مظاہرہ کیا کہ آدھی کھجور خود کھائی اور آدھی اپنے دوسرے مومن بھائی کو دی کہ وہ اس سے روزہ افطار کر سکے۔ آپ اندازہ کریں ہمیں کتنی سہولتیں، کتنی آسائش حاصل ہیں، اور انہوں نے کس اذیت اور عقوبت میں اللہ کے دین کا پرچم بلند رکھا ہے۔ محترم ناظرین،
یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی، غم گساری، غم خواری اور بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں حالات روزہ میں جو بھوک محسوس ہوتی ہے، ہم احساس کر سکتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ ہم اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں۔ مساجد میں اجتماعی سحر اور افطار کا اہتمام تو نہیں ہے، لیکن ہم وہی کھانا اپنے غریب، نادار، مفلس، مستحق اور حقدار ہمسائے کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ افطار کر سکے۔ جن کی خودداری اور عزت نفس انہیں مانگنے نہیں دیتی، دست طلب دراز نہیں کرنے دیتی، ان سے حسن سلوک کریں۔ اور موجودہ وبا کے حوالے سے میں مختصراً یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ علماء کرام کا 20 نکات پر حکومت اور علماء کرام کا اتفاق ہوا ہے۔ ریاست کے آئینی سربراہ صدر مملکت نے اور تمام مکاتب فکر کے جید اور منتخب اور معتمد علماء نے اس پر سعد و اعتماد کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ مساجد میں صفائی کا، ستھرائی کا اور دھلائی کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ جائے نماز، یہ قالین، یہ دریاں یہ اٹھا لی جائیں۔ بہتر ہے کہ فرش پر نماز ادا کی جائے، نماز تراویح بھی اور فرض نمازیں بھی، اور ہمیں گھر سے جائے نماز لے کر جانی چاہیے۔ معانقہ تو ایک طرف رہا، یعنی گلے ملنا، مصافحے سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور اس میں دوسرے مسلمان دوستوں کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ وہ اس پر طنز کریں، اور اس احتیاطی اقدام کو جو دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، ایک فریق اس کے لیے وجہ تضحیک بنائے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ سحر اور افطار میں احتیاط لازم ہے، اور معدہ چونکہ سارا دن خالی ہوتا ہے تو افطار کے وقت کھجور تو ضروری ہے، وہ آدمی کی زائل شدہ قوت کو بحال کر دیتی ہے۔ کھجوریں کھا لیں، پانی پی لیں تھوڑا سا، پھر نماز ادا کر لیں، اتنے میں آپ کا معدہ کام شروع کر دے گا، ورکنگ میں ہوگا، اور اس کے بعد نماز کے بعد آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ چٹپٹے، مسالہ دار اور مرغن غذاؤں سے گریز کریں کہ اس سے روزے کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ روزہ جہاں تقوی و طہارت، نظام باطن تمہارے دل کو صاف کرتا ہے، تمہاری روح کو پاک کرتا ہے، اسی طرح تمہارے ظاہر کی بھی تطہیر کرتا ہے، اور انسان کا نظام انہضام بھی درست ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس ماہ مقدس کی برکتوں اور رحمتوں سے کما حقہ فیض یاب فرمائے، اور میرا مالک اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس موذی مرض سے، اس وبا سے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو نجات دے۔ پاکستان کو، اہل ملتان کو، ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے، آمین، بجاہ حبیبک الکریم و بحق طٰہٰ و یاسین وما علینا الا البلاغ المبین۔